اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 28 کا نصف حصے سے آخری حصے تک۔ یہاں سے سورہ جمعہ کا خلاصہ شروع ہوتا ہے۔ جمعہ کے متعلق ایک اہم حکم، جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا اور ہر وہ کام کرنا جو نماز کی طرف جانے میں رکاوٹ بنتا ہو، شریعت میں جائز نہیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، بلکہ سب کام کاج چھوڑ کر جمعہ کی نماز کے لیے جانا واجب ہے اور ضروری ہے۔ یہاں جب جمعہ کی جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کے بعد کوئی کام کاج نہیں، کوئی کاروبار نہیں، سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ جب ہم کو کان میں اذان پڑ جائے جمعہ کی پہلے اذان کی، تو اس کے بعد کوئی کاروبار کوئی کام کاج کی اجازت نہیں ہے، سیدھا مسجد کا رخ کرنا ہے۔ ناکام لوگ کون ہیں؟ یہاں سے سورہ منافقون کا ترجمہ خلاصہ شروع ہوتا ہے۔ ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ ذرا چوکنا رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو ہلاکت میں ڈال دے۔ یہاں اولاد کو بھی اور مال کو بھی فتنہ قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور اس کے حاصل کرنے میں اتنا مشغول مت ہو جانا کہ دین کے ضروری احکام کو پورا کرنے میں خلل پڑنے لگے، اور جو ایسا کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے ناکام قرار دیا ہے۔ موت سے پہلے صدقہ و خیرات کی ترغیب۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ موت سے پہلے نیک کام میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، ورنہ موت کے وقت آدمی تمنا کرے گا کہ مجھے کچھ مہلت مل جاتی تو اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ کسی کی موت کا متعین وقت ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہمارے ایک دوست کی انتقال کی خبر آئی ہے، اور اس سے کچھ روز پہلے بات ہوئی ہے۔ ابھی ایک گھنٹے پہلے اس کی موت کی خبر معلوم پڑی۔ بہت ہی خوبصورت نوجوان اور میری عمر کا ہے، اس کی موت جو ہے اچانک میں واقع ہو گئی۔ تو موت کا ایک دن معین ہے، اور موت کا جو ہے وقت جو ہے مقرر ہے، کب آ جائے، کس کو کس حال میں آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ اسی لیے جو ہے نیک کام جتنا زیادہ سے زیادہ کریں گے اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، فریب ہے۔ سب سے بڑی کامیابی۔ آج دنیا میں چاہے جس چیز کو کامیابی سمجھ لیا جائے، لیکن قرآن کی زبان میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ موت کے بعد آدمی کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور جنت کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت پر ہی ہوگا۔ نافرمانی کی سزا تو جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے جہنم کی آگ سے اور ناکامی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی ہمارے لیے مقدر فرمائے، اور آخرت کی کامیابی ہمارے لیے یقینی فرمائے، اور جنت کا فیصلہ ہمارے حق میں جو ہے اللہ فیصلہ حاضر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور جو میرے دوست کا انتقال ہوا ہے، عبد الرؤف نام ہے، اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے، اس کی بھی آخرت کو کامیاب فرمائے۔ طلاق کے متعلق بعض احکام۔ سورہ طلاق کا خلاصہ ہے۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ اگر کسی شدید مجبوری کے تحت بیوی کو طلاق دینے کی نوبت پیش آ ہی جائے تو ایسی طلاق دے جس میں لوٹانے کا حق باقی رہے، جس کی صورت یہ ہے کہ صاف لفظوں میں صرف ایک طلاق دے، مثلاً کہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ طلاق پاکی کے دنوں میں دے، ماہواری کے زمانے میں نہ دے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ ایسی پاکی میں طلاق دے جس میں صحبت نہ کی ہو۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ عدت کے دنوں کو اہتمام کے ساتھ یاد رکھا جائے۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہونے سے پہلے بیوی کو گھر سے نہ نکالے۔ چھٹا حکم مطلقہ عورتوں کو یہ ہے کہ وہ خود بھی عدت پوری ہونے سے پہلے شوہر کے گھر سے نہ نکلے۔ ساتواں حکم یہ ہے کہ جب عورت کی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے تو پھر غور کر لے کہ اس کو نکاح میں روکنا بہتر ہے یا اس تعلق کو بالکل ختم کر دینا ہے۔ اگر نکاح میں باقی رکھنا مناسب معلوم ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ زبان سے کہہ دے کہ میں اپنی طلاق سے رجوع کرتا ہوں، یا بیوی سے بوس و کنار یا صحبت کر لے، اور اگر نکاح میں نہیں رکھنا ہے تو عدت پوری ہو جانے دے۔ عدت پوری ہوتے ہی وہ نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ آٹھواں حکم یہ ہے کہ عورتوں کو عدت کے دنوں میں برا بھلا کہہ کر یا ان کی ضروریات میں تنگی کر کے پریشان نہ کرے۔ نواں حکم یہ ہے کہ متعلقہ عورتوں کو عدت پوری ہونے تک کھانے پینے کا خرچ دے۔ آج ہمارے معاشرے میں بالکل اس کا الٹا ہوتا ہے۔ آدمی اگر کسی بات میں اگر عورت کو طلاق دے دے تو عورت اتنا گھر میں اتنا جھگڑا ہو جاتا ہے کہ عورت وہ طلاق کی بات کو لے کے گھر سے چلی جاتی ہے، جبکہ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ نے اسی گھر میں رہنے کو کہا ہے عدت پوری ہونے تک۔ عدت پوری ہونے تک وہ گھر سے نہ نکلے، تاکہ آدمی پہ بھی جو ہے اس پہ
پچھتاوے کا اثر ہو، اور بیوی کو گھر میں ہی دیکھ رہا ہے لیکن اس سے تعلقات نہیں رکھ سکتا، وہ عدت میں ہے، بیوی گھر میں ہی ہے، سامنے ہی ہے، لیکن اس سے تعلقات نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کو طلاق دے چکا ہے، ایک طلاق دیا ہوا ہے، وہ اس سے جو ہے منقطع ہے ابھی. تو یہ اسلام نے ان کو جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے انڈرسٹینڈنگ کرنے کا ایک موقع دیا ہے، لیکن ہمارے یہاں انڈرسٹینڈنگ کا موقع نہیں دیتے ہیں، سیدھا جو ہے گھر سے جدا ہو جاتے ہیں، اور خاندان والے آ کے جو ہے اور معاملے کو جو ہے مطلب چیخ پکار کر کے جو ہے تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں. یہ اسلام نے نہیں کہا ہے. طلاق کا معاملہ رکھا ہے لیکن طلاق کو ناپسند بھی کیا ہے، اور اس کی شرائط بھی ہیں جو ہمارے علماء کرام کو جو ہے ان باتوں کو جو ہے اپنے جمعہ کے واعظ میں اور باقی خطبوں کے اندر، باقی بیانوں کے اندر ان کو بتانا چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے اس کے حکم و احکام دیے ہیں. اور ہمارے وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، جن کو بھی شادی کرنا ہے، وہ سورہ طلاق، سورہ نور، سورہ احزاب اور سورہ نساء ان سب کا مطالعہ کریں، اور سورہ حجرات. یہ خاندانی جو ہے خاندان کے تعلق سے کیا کیا باتیں ہیں وہ سب ان چیزوں کے اس سورہ کے اندر ہے. تو اس کے پڑھنے سے جو ہے ہم سب کو جو ہے اس کے صحیح اور غلط کے جو ہے ہم کو معلوم پڑے گا کیا ہے. عدت طلاق. جس عورت کو طلاق دی جائے اس کی عدت عام حالت میں 3 حیض کا گزرنا ہے، جیسا کہ دوسرے پارے میں آ چکا. اور اگر کسی وجہ سے عورت کو حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل، بچے کو جننا ہے. یہاں پہ پارہ نمبر 28 کا ترجمے کا خلاصہ ختم ہوا. آئندہ انشاءاللہ کل جو ہے 29 اور 30 پارے کا خلاصہ دونوں ایک ساتھ پیش کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.